یہ 10 دن، اس 10 دن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اور صحابہ کرام ان سب کے تذکرے ہم نے اور آپ نے سنے، اور ان تذکروں کو کیا اور نعرے بھی لگائے، مدح صحابہ کے بھی نعرے لگائے اور نعرہ تکبیر بھی لگائے اور نعرہ رسالت بھی لگائے اور نہ جانے کتنے نعرے لگائے۔ اس 10 دن کے بعد سال کے 355 دن، ان 355 دنوں میں کتنے دن ایسے گزرے جب میں نے تم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے حضرت حسن حضرت حسین کو یاد کیا؟ کتنے دن ایسے گزرے جب میں نے تم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کے، اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر کے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو یاد کیا، ان کے تذکرے کیے ہوں، ان کی باتوں کو دہرایا ہو، ان کے لیے آنسو بہائے ہوں، ان کے کارناموں پر خوش ہوئے ہوں۔ 355 دنوں میں کتنی مرتبہ ایسا کیا؟ کیا حسین کی محبت صرف 10 دن کے لیے جاگتی ہے؟ حسین کے تذکرے صرف 10 دن کے لیے؟ صحابہ کے تذکرے صرف 10 دن کے لیے؟ صحابہ سے تعلق، صحابہ سے محبت صرف 10 دن کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبت سکھا کر گئے کہ تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ ایمان میں کامیاب ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت، میرے گھر والوں سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرے۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان میں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میرا خاندان، اللہ کی کتاب اور میرا خاندان۔ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے قرآن بھی چھوڑا اور اہل بیت اور آل رسول کو بھی چھوڑ دیا۔ بتاؤ، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکے اور پیاسے تھے۔ کیا اس محبت کو سوچ کر ہم نے یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے؟ وہ کربلا کے میدان میں بھوکے اور پیاسے تھے، ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنی بڑی تعداد جوانوں کی ایسی ہے جو رمضان میں روزے کی فکر نہیں کرتی۔ ارے حسینی تھے تو رمضان کے روزے کی حفاظت کرتے، حسینی تھے نمازوں کی حفاظت کرتے، مسجدوں کو آباد کرتے۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، ہم صرف 10 دن تذکرہ کر کے اور یاد کر کے اور تقریریں سن کے اور بیانات سن کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حسین کا حق ادا کر دیا، ہم نے کربلا کا حق ادا کر دیا۔ خدا کی قسم، کل قیامت کے میدان میں حسین یہ نہیں پوچھیں گے تم نے میرے کتنے تذکرے کیے تھے، یہ نہیں پوچھیں گے میرے نام کے کتنے نعرے لگائے تھے، یہ نہیں پوچھیں گے میرے نام پر تم نے کتنے لوگوں کو مرغے کھلائے تھے اور کتنی حلیم کھلائی تھی۔ کل قیامت کے میدان میں وہ یہ نہیں پوچھیں گے، وہ یہ پوچھیں گے جن بنیادوں پر ہم قربانی دے کر کے آئے تھے، ان بنیادوں کو سلامت رکھنے کی تم نے کتنی کوشش کی تھی، تم نے ایمان کو بچانے کی کتنی فکر کی، تم نے ظالم کو ظلم سے روکنے کی کتنی کوشش کی۔ ہائے میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، ہم کسی دوسرے ظالم کو ظلم کرنے سے کیا روکتے؟ ہم تو خود ظالم بن گئے، ہم تو خود ظالم بن گئے۔ کبھی اپنی جان پر ظلم کیا، کبھی اپنی اولاد پر ظلم کیا، کبھی اپنی عورتوں پر ظلم کیا، کبھی اپنے سماج پر ظلم کیا، کبھی اپنے علاقے پر ظلم کیا۔ نہ جانے کتنے ظلم کی داستانیں میرے ہاتھوں لکھی جاتی رہی، اور سمجھتے یہ رہے کہ جی ہم حسینی ہیں۔
میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اگر تعلق ہے اور یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے میدان میں حسین کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند بناؤ، بے شک احکامات کا پابند بناؤ۔ نبی کیا طے کر گئے، قرآن نے کیا سکھایا، شریعت کیا بتاتی ہے، اس کو پوچھو، معلوم کرو اور اس پر اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کرو۔ ہاں، اور یہ پیغام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، جیسے مردوں کے لیے ویسے ہی قرآن عورتوں کے لیے، اور یہ پیغام جیسے حسین کا مردوں کے لیے ہے ویسے ہی زینب اور شہربانوں کا عورتوں کے لیے۔ میری بہنوں، اپنی ایمان کو بچانے کی فکر کرو کہ یہ ایمان کیسے بچے گا، ایمان کیسے سلامت رہے گا۔ اور جانتے ہو ایمان خراب کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کے خراب ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حرام کا لقمہ اور ایک حرام کی نگاہ، ایک حرام کا لقمہ اور ایک حرام کی نگاہ، یہ دو چیزیں ایمان کو خراب کر دیتی۔ حرام کے لقمے سے اپنے کو بچاؤ اور حرام کی نگاہ سے اپنے کو بچاؤ، اور جو اپنی نگاہ کو حرام سے بچا لے اور اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچا لے، اللہ ایمان کی حلاوت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ، اپنے 3 دوستوں کے ساتھ پکنک پر نکلے، گھومنے گئے، اپنی سواریوں پر سوار تھے، سفر کرتے جا رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، چلتے چلتے ایک عیسائی ملک میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی عیسائی ملک میں داخل ہوئے، عیسائی فوجیوں نے گرفتار کر لیے، تینوں کو لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے معلومات کی، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، انہوں نے سب سچ بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، مدینہ سے آئے ہیں، گھومنے کے لیے نکلے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کی سرحد آ گئی، ہم گھومتے گھومتے آپ کی سرحد کے اندر داخل ہو گئے۔ گرفتار کرنے والوں نے یوں کہا کہ جی یہ جاسوس ہیں، ہماری جاسوسی کرنے آئے تھے اور نقب لگانے آئے تھے اور یہ کرنے آئے تھے، وہ کرنے آئے تھے، جیسے آج کل ہو رہا ہے ایسی اس وقت بھی تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، اگر تم اسلام چھوڑ دو اور عیسائیت اختیار کر لو تو ہم تمہیں چھوڑ بھی دیں گے اور خوب مال دیں گے، اور جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، تمہیں عزت بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اور تمہیں واپس اپنے وطن بھی بھیج دیں گے، شرط یہ ہے اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لو۔ تو وہ تینوں کہنے لگے جان تو دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے، بے شک جان تو دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم ایمان کا سودا نہیں کرو گے تو ہم سخت ترین سزا دیں گے۔ تو تینوں نے کہا جو سزا دینی ہو دے دو، آخری حد کیا ہے؟ موت ہے، مر جائیں گے، ایمان نہیں چھوڑے۔ بادشاہ کہنے لگا خالی موت نہیں، بڑی دردناک موت۔ اس نے کہا ہاں ہم تیار ہیں۔ تو اس نے حکم دیا آگ جلاؤ اور آگ پر تیل کھولاؤ۔ آگ جلائی گئی، تیل کھولایا گیا، اور پھر اس نے کہا عیسائیت اختیار کر لو تو تمہارے لیے محلات ہیں، باغات ہیں، پیسہ ہے، عورت ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، جو لینا چاہو ہم وہ سب دیتے چلے جائیں گے، ایمان چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا نہ، جان دے دیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ تو ایک کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کھولتے تیل میں ڈال دیا، منٹوں میں وہ جل بھن کر خاک ہو گیا اور ہڈیوں کا ڈھیر بن گیا۔ پھر 2 بچے، اب ان 2 سے بھی یہی سودا، ایمان چھوڑ دو، عیسائیت اختیار کر لو، تو یہ اور اگر نہیں چھوڑتے تو انجام یہ ہے۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے ساتھی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. دوسرے کو اٹھایا, اس کو بھی تندور میں ڈال دیا, تیل میں ڈال دیا, وہ بھی جل بھن کر خاک ہو گیا. اب بچے عمیر ابن حبیب. تو حضرت عمیر ابن حبیب نے اس کھولتے تیل کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بادشاہ سمجھا کہ عمیر گھبرا گیا اور یہ اس عبرتناک انجام سے ڈر گیا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہے. وزیر آیا, وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, اس کی پیشانی بڑی چمکدار ہے اور یہ پیشانی سے بڑا ذہین معلوم ہوتا ہے اور بڑا حسین اور جمیل ہے, اور تمہارے کوئی اولاد بھی نہیں ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے, تمہارے مرنے کے بعد اس سلطنت کا کوئی وارث نہیں ہے. تم حبیب کو بلاؤ, اس کا دل نرم ہو چکا ہے, اس سے کہو عیسائیت اختیار کر لے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا اور میرے بعد اس سلطنت کا مالک تو ہوگا. بادشاہ نے بلا کر کے عمیر سے یہی سارا سبق دہرایا کہ عمیر, ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے دو ساتھیوں کا انجام دیکھ کر تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے. عمیر گھبرا مت, عیسائیت اختیار کر لے, میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کروں گا, میں اپنا داماد تجھے بناؤں گا, تیری ولی عہدی کا اعلان کروں گا اور میرے بعد تو اس سلطنت کا والی ہوگا, عیسائیت اختیار کر لے. تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے یوں کر کے بادشاہ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہنے لگا او دیوانے, او دیوانے, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ میرے یہ آنسو موت کے ڈر سے نہیں تھے, میرے یہ آنسو اس لیے تھے کہ ہائے میرے پاس ایک ہی جان ہے, میرے پاس ایک ہی جان ہے, تو ابھی مجھے اس میں ڈالے گا اور یہ جان ختم ہو جائے گی. میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے جسم میں جتنے روئے ہیں اللہ مجھے اتنی جانیں دے دیتا اور ایک ایک جان کو اپنے اس ایمان پر قربان کرتا چلا جاتا اور کل قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر کہتا اے رب, اپنی ایمان کی خاطر اتنی جانیں قربان کر کے آیا ہوں, ہائے جان ایک ہی ہے, ابھی چلی جائے گی, اس کا رونا تھا, تو کیا سمجھنے لگا دیوانہ ہے, پاگل ہے. اوہو, عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر بادشاہ مبہوت ہو گیا. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, ان کو موت کا ڈر نہیں ہے, آپ ایسا کرو کہ اس کو مارنے کے بجائے قید خانے میں ڈال دو اور قید خانے میں تکلیف دینے والی چیزیں چھوڑ دو, جو اس کو تکلیف پہنچائیں ان کے درد سے یہ تل ملائے, تڑپے تو شاید یہ ایمان چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لے. حکم دیا گیا کہ عمیر کو قید خانے میں ڈال دو. پھر حکم دیا گیا شکاری کتا چھوڑ دو اور ایک زہریلا سانپ چھوڑ دو. وہ زہریلا سانپ اندر داخل ہوا, دوسرے دروازے سے کتا داخل ہوا, کتا اور سانپ دونوں آمنے سامنے یوں بیٹھ گئے. سانپ کو یہ خطرہ کہ کتا میرے اوپر حملہ کر دے گا اور کتے کو یہ خطرہ کہ سانپ مجھے ڈس لے گا, تو دونوں اپنی حفاظت کی خاطر عمیر کو بھول گئے. کیا کہنے, کیا کہنے. اور پورا دن گزرا, پوری رات گزری, سب حیران, نہ کتے کی آواز, نہ سانپ کی آواز, نہ عمیر کی آواز, ایک عجیب سناٹا ہے. جب ایک دن اور ایک رات گزر گیا, سپاہی اندر داخل ہوئے, پوچھا, دیکھا تو عمیر عبادت میں لگے تھے, سانپ کتے کو دیکھ رہا تھا اور کتا سانپ کو دیکھ رہا تھا. وہ دوڑ کر کے آیا, کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت, عمیر بڑی صلاحیت والا ہے, اس نے تو ان سانپ اور کتے کو بھی اپنے بس میں کر لیا اور سانپ اور کتا اس کے سامنے کچھ نہیں کر پائے. تو اس نے کہا پھر کہ پادری کو بلاؤ. پادری کو بلایا گیا کہ جی ایسا ایسا مسئلہ ہے, کیا کریں. پادری نے کہا سنو, تم اس کے ایمان کا سودا اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا دل اور اس کی آنکھ خراب نہ ہو جائے, کہ پھر
اس کا راستہ کیا ہے کہ اس کا راستہ یہ ہے کہ تمہارے ملک کی جو حسین ترین لڑکی ہو اس کو بھیجو جو تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرے اور اس کو برائی پر آمادہ کرے اور کھانے کے لیے حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں داخل کرو۔ بادشاہ نے سور کا گوشت بنوایا، شراب منگوائی، 3 دن گزر چکے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، وہ پکا ہوا سور کا گوشت رکھا گیا، پینے کے لیے شراب رکھی گئی کہ بھوک لگے گی، پیاس سے تڑپے گا تو یہ شراب پیے گا، یہ حرام کا گوشت کھائے گا اور حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جائے گا، ایمان کا نور نکل جائے گا اور پھر اس کے لیے عیسائیت کا اختیار کرنا آسان ہوگا۔ لڑکی کو بھیجا گیا، وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، ہر کوشش کر لی، پورا دن گزرا، پوری رات گزری، عمیر نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، نہ کھایا نہ پیا۔ اگلا دن آیا، بادشاہ نے لڑکی کو بلایا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، یا تو یہ انسان نہیں ہے یا اس کے سینے میں دل نہیں ہے، یا تو یہ انسان نہیں ہے یا اس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ کیا کہنا؟ کہ پھر بادشاہ، اس لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت 1 دن اور دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ لڑکی پھر دن بھر لگی رہی، رات بھر لگی رہی، لیکن عمیر نے ایک پل نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ تو اس نے کہا عمیر میرے ایک سوال کا جواب دے دو، میرے ایک سوال کا جواب دے دو، مجھے صرف اتنا بتا دو، تیرے پاس وہ کون سی طاقت ہے، تیرے پاس وہ کون سی طاقت ہے جس نے تیری نگاہوں کو میری طرف اٹھانے سے روک رکھا ہے، اللہ، جس نے تیری نگاہوں کو میری طرف اٹھانے سے روک رکھا ہے۔ حضرت عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں پر اس طرح ہاتھ رکھا اور یوں فرمایا بہن بہن مجھے اپنی اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، میں تجھے کیسے دیکھ لوں، میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ اوہو، عمیر کا یہ جملہ اس لڑکی کے دل پر ایسا رس انداز ہوا کہ کہنے لگی عمیر تیرے جیسے جوانوں کا اس دھرتی پر باقی رہنا اس دھرتی کے لیے ضروری ہے اور اب میں تجھے بچاؤں گی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نکل کر آئی، کہنے لگی بادشاہ سلامت، بات بنتی نظر آ رہی ہے اور اب تو اس نے مجھ سے بات کر لی ہے کہ اچھا کھانا کھلایا؟ بادشاہ سلامت، میں نے اس کو لالچ دی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے کھانا بنا کر لاؤں گی، تم کھاؤ گے، وہ کھانے کو تیار ہو گیا ہے، اجازت دے دو میں اپنے گھر سے کھانا بنا کر لے آؤں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے فوراً جاؤ۔ وہ گھر گئی، گھر سے کھانا بنایا، ایک بوتل میں پانی لیا، لے کر کے آئی اور لا کر عمیر کے سامنے رکھا، عمیر یہ کھاؤ، یہ حلال کا اور پاک کھانا ہے، یہ پانی پیو، یہ پاکیزہ پانی ہے، میں تمہارے لیے لے کر کے آئی ہوں اور تم فکر مت کرو، اب میں تم کو بچاؤں گی۔ عمیر نے وہ کھانا کھایا، پانی پیا۔ اب یہ لڑکی کہنے بادشاہ سلامت، آدھے سے زیادہ کام ہو گیا۔ کہنے گا اچھا پھر کہ آج 14ویں رات کا چاند ہے، آپ ہمارے لیے 2 گھوڑوں کا انتظام کر دیں، آج جو ہمارا باغ ہے اس باغ میں اس کے ساتھ گھوڑ سواری کروں گی، میں نے اس پر اس کو تیار کر لیا ہے، وہ تیار ہو گیا ہے، میرے ساتھ گھوڑ سواری پر جائے گا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا 2 گھوڑے تیار کیے جائیں، زین کسی جائے، لگام لگائی جائے اور گھوڑوں کو تیار کر کے اس کے کمرے کے باہر بندھوا دیا گیا۔ رات آئی، اس لڑکی نے عمیر سے کہا عمیر چلو میرے ساتھ۔ عمیر باہر نکلے، ایک گھوڑے پر خود بیٹھی، ایک پر عمیر کو بٹھایا اور چل دی، تھوڑی دور چلتی رہی۔ جب رات ختم ہونے لگی تب اس نے کہا عمیر یہ تارا دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں، کہ اس تارے کو اپنے داہنے کندھے پر رکھ کر 3 رات سفر کرنا، 4تھی صبح تم اس ملک سے باہر ہو جاؤ گے۔ اللہ، رات سفر کرنا، دن میں چھپ جانا، اس تارے کو دیکھ کر سفر کرتے رہنا، 4تھی صبح تم ملک سے باہر ہوگے۔ تو حضرت عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ نے اپنی نگاہیں جھکا کر یوں کہا بہن تو نے میرے لیے تو اتنی بڑی قربانی دے دی، لیکن یہ بتا میرے جانے کے بعد تیرا کیا بنے گا، میرے جانے کے بعد تیرا کیا بنے گا؟ تو وہ لڑکی روتی ہوئی کہنے لگی عمیر
تیرے جیسے جوانوں پر میری جیسی 1000 لڑکیاں بھی قربان ہو جائیں تو سودا سستا ہے. کیا بات ہے. تیرے جیسے جوانوں پر میری جیسی 1000 لڑکیاں بھی قربان ہو جائیں تو سودا سستا ہے. اور سنو عمیر, اگر اللہ نے میرا تیرا ملنا حلال راستے سے اور صحیح طریقے سے مقدر کر رکھا ہے تو اللہ اس دنیا میں ملائے گا, ورنہ کل آخرت میں انشاءاللہ ہم اور تم ملیں گے. کیا کہنا. یہ کہہ کر عمیر کو روانہ کیا. صبح ہوئی, بادشاہ نے طلب کر لیا. اس لڑکی کہ جی وہ میرے ساتھ نکلا, باتیں بناتا رہا, اور پھر اس نے گھوڑے میں ایڑ لگائی اور گھوڑے کو بڑی تیز بھگا کے لے گیا. میں نے بہت کیا, میں اس کو پکڑ نہ پائی, یہاں تک کہ وہ نکل گیا. بادشاہ بڑا ناراض ہوا, غصہ ہوا, بہت ڈانٹا ڈپٹا, لیکن بہرحال لڑکی کو چھوڑ دیا. اللہ کی شان, کچھ دن کے بعد وہ ملک فتح ہوا اور عمیر پھر اس ملک میں پہنچے. آج پھر وہ لڑکی ملی, لیکن آج اسلام لا کر کے ملی تھی, اور یوں کہنے لگی, عمیر اب میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. عمیر نے اس سے نکاح کیا, حرام سے بچا تھا, اللہ نے حلال طریقے پر عطا فرما دیا. کیا کہنا, کیا کہنا. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں اور میری پیاری بچیوں, یاد رکھو تم حرام کو اللہ کے لیے چھوڑ دو گے, اللہ حلال بنا کر تمہیں عطا فرما دے گا. اللہ حلال بنا کر تمہیں عطا فرما دے گا. ہاں, ایمان کی حفاظت, ایمان کی حفاظت, ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کی سلامتی یوں کی جاتی ہے جیسے عمیر نے اپنے ایمان کو بچایا تھا. یاد رکھو, حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا, ایمان کا نور نکل جائے گا. اس لیے آپ سب سے کہتا ہوں, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو حرام کے لقمے سے بچا لو, حرام کے لقمے سے بچا لو. حرام تباہ کر دینے والا ہے, حرام برباد کر دینے والا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں مجھے تمہیں یہ پیغام دے کر گئے ہیں, حرام کھانے والے, حرام کی طرف جانے والے, ظلم کرنے والے, زیادتی کرنے والے, ان کو روکنا یہ میری تمہاری ذمہ داری ہے. نہ رکیں, جان کا نذرانہ پیش کر دینا, جان کا نذرانہ پیش کر دینا. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, آپ سب سے میری بڑی عاجزانہ, بڑی مؤدبانہ اور بڑی دردمندانہ درخواست یہ ہے کہ آج یہاں سے اس مجمع سے جب اٹھنا تو 2 نیتیں لے کر اٹھنا. اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے, حرام نگاہ سے اور حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائیں. کرو انشاءاللہ, انشاءاللہ. جوان جب اپنی نگاہ کو ایک مرتبہ جھکا لیتا ہے, اللہ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیتا ہے. مرد ہو یا عورت, لڑکا ہو یا لڑکی, ایک مرتبہ اللہ کی محبت میں اپنی نگاہ کو نیچی کر کے دیکھو, اللہ دل کے سکون عطا فرما دے گا. کرو گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. اور پچھلے سال کا سبق ذرا پھر سے دوہرا لینا, ہیں؟ یاد کرو گے؟ انشاءاللہ نیت کرو کہ انشاءاللہ سجدے کی اور پردے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. یہ سارا مجمع اپنے آپ سے یہ طے کرے, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز کا پابند بن جاؤں. یہ بہنیں آئی ہیں, یہ طے کرے میں کچھ نہیں کر سکتی, اپنی عزت کی, اپنی عصمت کی حفاظت تو میں کر سکتی ہوں انشاءاللہ. صرف اتنی سی بات طے کر لو, قرآن کا اہتمام کرو. قرآن زندگی کی بہار ہے, قرآن کو روزانہ اہتمام کے ساتھ, جیسا میں نے عرض کیا تھا, چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کر کے 30 تاریخ پر قرآن کو مکمل کرو. کرو گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.